دنیا میں پہلی مرتبہ ایک انسان کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوندکاری کے ذریعے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ خنزیر کا دل لگا دیا گیا ہے۔ اس انسان کا تعلق امریکہ سے ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل اسکول کے مطابق مریض کا کامیابی سے ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، جس کے بعد امریکہ سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ ڈیوڈ پینٹ دنیا کے پہلے ایسے انسان بن گئے ہیں جن میں خنزیر کا دل لگا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ 57 سالہ ڈیوڈ پینٹ کی حالت 7 گھنٹے تک جاری رہنے والے تجرباتی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے 3 دن بعد بہتر ہے۔ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ امریکی ریاست بالٹیمور میں کیا گیا ہے۔ پینٹ کی زندگی بچانے کے یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ آخری امید اور انتہائی ناگزیر تھا، تاہم اب بھی یہ واضح نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کے زندہ رہنے کے کتنے امکانات ہیں۔ اپنے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے ایک روز قبل بات کرتے ہوئے پینٹ کا کہنا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا یہ ٹرانسپلانٹ کروا لوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے، لیکن میرے پاس آخری حل تو یہی ہے۔ امریکی یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں نے اس سرجری کے لیے امریکی میڈیکل ریگولیٹر سے یہ کہتے ہوئے خصوصی اجازت لی تھی کہ اگر یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کیا گیا تو پینٹ کی موت ہو سکتی ہے۔ پینٹ کی خرابی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ٹرانسپلانٹ کے لیے غیر موزوں قرار دیا گیا تھا۔ یہ سرجری ٹرانسپلانٹ سر انجام دینے والی میڈیکل ٹیم کی برسوں کی محنت اور تحقیق کا پھل ہے اور یہ دنیا بھر میں انسانی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ طب کی دنیا میں یہ کارنامہ انجام دینے والی میڈیکل ٹیم میں ایک پاکستانی ڈاکٹر منصور محی الدین بھی شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے گریجویٹ ہیں۔ ڈاکٹر منصور محی الدین کا کہنا تھا کہ ابتدائی تجربات میں انسان میں بندر کا دل لگایا گیا تھا، لیکن وہ مفید ثابت نہیں ہوا، البتہ سور کا تجربہ کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ہم نے سارے جانوروں کا معائنہ کیا کہ کون سا جانور انسان کے قریب ہے۔ شروع میں بندروں کا دل لگایا گیا تو وہ اتنا مفید ثابت نہیں ہوا۔ چند مہینوں کے سور کا دل بڑے انسان کے دل کے برابر کے سائز کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جس بنا پر ہم نے تمام ریسرچ خنزیر پر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خنزیر کے دل کے جینیاتی کوڈ کو ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اس میں کوئی بھی جینیاتی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب میں خنزیر کو روزمرہ کی غذا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا دل لگانے میں کچھ معیوب نہیں سمجھا گیا۔ واضح رہے کہ اسلام میں خنزیر کو بطور غذا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر منصور نے مزید بتایا کہ مریض میں خنزیر کے دل کے ٹرانسپلانٹ پر 1,75,00,000 روپے لاگت آئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ ابتدائی تجربے کی وجہ سے لاگت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں سور کے دل میں 10 طرح کی جینیاتی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے معاملے میں مریض اور اس کے دل کو مسلسل مانیٹر کرنا پڑتا ہے۔ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے مریض کو نیا دل دے دیا ہے، لیکن باقی جسم بھی اس چیز کو قبول کرے گا۔ ڈاکٹر منصور نے کہا کہ اس سرجری کے لیے انہوں نے تحقیق کر کے اس کے لیے ایک خصوصی دوا تیار کی ہے تاکہ مریض کا انسانی جسم خنزیر کے دل کو کام کرنے کے لیے قبول کر لے اور کوئی طبی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کے میڈیکل اسکول نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ سرجن بارٹلے گرفت کا کہنا تھا کہ یہ سرجری دنیا کو انسانی اعضاء کی قلت کے بحران کو دور کرنے کے ایک قدم قریب لے آئے گی۔ بحران سے مراد یہ ہے کہ امریکہ میں روزانہ 17 افراد ٹرانسپلانٹ کا انتظار کرتے کرتے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ امریکہ میں 1 لاکھ سے زائد افراد اب دل کے ٹرانسپلانٹ کی منتظر فہرست میں شامل ہیں۔ انسانوں میں اعضاء کی پیوندکاری کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کے اعضاء کو استعمال کرنے جیسے زینو ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے کے امکان پر طویل عرصے سے غور کیا جا رہا ہے اور سور کے دل کے وال کا استعمال پہلے سے ہی عام ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں نیو یارک کے سرجنوں نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص میں کامیابی سے سور کے گردے کی پیوندکاری کی تھی۔ اس وقت یہ سرجری اس شعبے میں سب سے زیادہ جدید قرار دی گئی تھی، تاہم اس وقت مذکورہ شخص کی دماغی موت ہو چکی تھی اور اس کی صحت کی بحالی کی کوئی امید نہیں تھی، جبکہ پینٹ یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ انہیں اپنی آئندہ زندگی جینے میں مدد دے گا۔ اس سرجری سے قبل وہ 6 ہفتوں تک بستر پر رہے اور انہیں ایک مشین سے منسلک رکھا گیا تھا جو انہیں زندہ رہنے میں مدد دے رہی تھی۔
گزشتہ ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ صحتیابی کے بعد میں بستر سے اٹھنے کے لیے پر امید ہوں۔ اطلاعات کے مطابق پیر کے روز پینٹ خود سے سانس لینے کے قابل تھے، تاہم انہیں انتہائی نگرانی میں رکھا گیا ہے، لیکن آگے کیا ہوگا یہ کسی کو بھی واضح نہیں ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال کیے جانے والے سور کو جینیاتی طور پر تبدیل کیا گیا تھا اور ان جینز کو ختم کر دیا گیا تھا جنہیں پینٹ کا جسم مسترد کر سکتا تھا۔ سرجن گرفت کا کہنا تھا کہ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے ہیں اور پینٹ کی انتہائی نگرانی رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پینٹ کے بیٹے ڈیوڈ پینٹ جونیئر نے امریکی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ تاحال خاندان کے افراد کو اس متعلق بے خبر رکھا گیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں سرجری کی اہمیت کا بخوبی احساس ہے اور وہ اس کے وسیع پیمانے پر اثرات سے بخوبی واقف ہیں۔ سرجن گرفت کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی اس سے پہلے کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے اور میرے خیال میں اس ٹرانسپلانٹ کے بعد ہم نے پینٹ کو ان کے علاج سے بہتر زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد وہ ایک دن، ہفتہ، مہینہ یا ایک سال زندہ رہ سکتے ہیں۔